أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة۔ قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ الواقعہ ہے۔ اس سورت کو طامۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو تو وہ اس سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے۔ اس سورت کے اندر اللہ نے سب سے پہلے توحید کا ذکر کیا، رسالت کا ذکر کیا، قیامت کے وقوع کا ذکر کیا، اور آخر میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر کیا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جس شخص کو فقر فاقہ، غربت، مفلسی، تنگ دستی جس پر مغلوب ہو تو یہ شخص سورۃ الواقعہ روزانہ پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حالت مرض میں تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے آئے، تو حضرت عثمان نے پوچھا، ما تشتکی، تمہیں کس چیز کی شکایت ہے؟ فرمایا، مجھے اپنے گناہوں کے بارے میں خوف ہے۔ فرمایا، تم چاہتے کیا ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، میں اللہ کی رحمت چاہتا ہوں۔ تو عثمان غنی نے فرمایا، میں تمہارے لیے کسی طبیب کو بلاؤں؟ فرمایا، طبیب نے ہی مجھے بیمار کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی نے فرمایا، میں تمہارے لیے بیت المال میں عطیہ کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں۔ عثمان غنی نے فرمایا، تمہارے بعد تمہارے گھر کے اندر بچیاں ہیں اور ان کو پریشانی ہوگی۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا کہ میں نے ان کو سورۃ الواقعہ یاد کروایا ہے، کیونکہ میں نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو شخص اس سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فقر فاقہ سے دور رکھتے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو سورۃ الواقعہ یاد کروا دی، اب مجھے یہ خوف نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے قیامت کا ذکر کیا، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتہا کاذبہ، اور اس کے وقوع میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ برحق ہے اور یہ واقع ہوگی۔ خافضۃ الرافضہ، اور پست کرنے والی ہے، بلند کرنے والی ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے اندر نیک صالح اعمال کرتے ہیں قیامت کے دن یہ بلند ہوں گے، اور جو لوگ اس میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ پست ہوں گے۔ تو یہ قیامت ہر ایک پر واضح ہو جائے گی، اس کے اپنے اعمال اس پر ظاہر ہو جائیں گے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو ہلا دی جائے گی، جس طرح آج کل ہمارے زمین کے اندر جب زلزلہ آتا ہے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لوگوں کے مکانات گر جاتے ہیں، لوگ پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر رش ہو جاتی ہے۔ عام دنوں میں وہ خدا کے احکام سے دور ہیں۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ دیکھیے پہاڑ، یہی جبل اللہ نے زمین کے اوپر اس لیے رکھے تاکہ زمین حرکت نہ کر پائے، اور قیامت کا دن ہوگا یہ جبل اتنے مضبوط ہیں، اتنے سخت ہیں، اتنے وزنی اور بھاری ہیں کہ قیامت کی ہولناکی کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سخت جبل ہوا کی طرح اوپر اڑ رہے ہوں گے، جس طرح پرندے اڑتے ہیں، جس طرح شاپر یا اس طرح کی چیزیں طوفانی ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس دن یہ پہاڑ جو ہے یہ اس طرح اڑتے رہیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ وکانت ہباء منبثا، اور اڑتے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ ہے قیامت کی ہولناکی۔ اس کے بعد اللہ نے تین گروہوں کا ذکر کیا، ان میں سے دو جنتی ہیں، ایک جہنمی، ایک اصحاب میمنہ اور اس کے بعد سابقین، یہ جنتی ہیں، دوسرا اصحاب المشأمہ، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم تین گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک اصحاب میمنہ، ما اصحاب المیمنہ، کیا ہے، کیا خوب ہے اصحاب میمنہ والے، دائیں ہاتھ والے۔ واصحاب المشأمہ، اور دوسرے اصحاب المشأمہ برے بھرے، ما اصحاب کی بہت ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ اس کے بعد تیسرا والسابقون السابقون، جو سبقت کرنے والے ہیں، کیا ہی سبقت کرنے والے، ان کا مقام اللہ کے بہت بڑا بلند ہوگا۔ سابقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اولئک المقربون، یہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوں گے۔ یہ وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے حاضر ناظر سمجھ کر اللہ کی باتیں کی، اپنے آپ کو گناہوں سے ہر چیز سے بچایا، یہ بہت زیادہ قریب ہوں گے اللہ کے۔ انبیاء بھی ہوں گے، صلحاء، شہداء، سب ان کے ساتھ ہوں گے۔
فی جنات نعمتوں والی جنت اور باغوں میں ہوں گے، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اور پہلے جو لوگ ہیں، اس سے مراد مفسرین لکھتے ہیں جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں، اور اس کے بعد اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں وہ مراد ہے، وہ بہت زیادہ ہوں گے، وقلیل من الآخرین، آخری جو لوگ ہیں آخری زمانے کے وہ بہت کم ہوں گے۔ جس طرح ہمارے زمانے کے ہم جو ہے دین کے حساب سے کتنا ہے ہر ایک جان لیتا ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کیسے دین پر عمل کرتے تھے، تو یہ ہے اولین، اور بعد میں جو آنے والے ہیں یہ آخرین۔ تو آخرین کی تعداد کم ہوگی کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی خواہش کے مطابق بسر کی ہے، اللہ کے حکم سے وہ اعراض کر چکے ہیں۔ علی سرر موضونہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تکیے ہوں گے جن کے جو سون کے جو تانے ہیں، اس کے اندر جو دھاگے ہیں سون کے ہوں گے، اس سے بنے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، اور وہ تکیے لگائے ہوں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان پر ہمیشہ بچے گھومتے رہیں گے۔ جس طرح ہمارے ہاں مہمان آتے ہیں، ان کو تکیہ لگایا جاتا ہے اچھے اچھے، اس کے بعد قالین بچھائی جاتی ہے، پھر یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، پھر جو بچے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا منظر، اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت کا منظر کھینچا ہے کہ وہ بچے جو ہے وہ ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے، بے اکواب و ابارک، ان کے ہاتھوں کے اندر گلاس ہوں گے، سرائیاں ہوں گی، وکأس من معین، اور صاف شراب کا گلاس ہوگا، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اور وہ شراب ایسا ہوگا کہ جو نہ ان کو سرگردہ کرے گا، نہ ان سے ان کے سر کے اندر درد ہوگا، کوئی تکلیف کوئی علم نہیں ہوگا، ولا ینزفون، اور نہ ہی اس شراب کے پینے سے وہ بیہودہ باتیں کریں گے۔ اب جس طرح دنیا کے اندر انسان شراب پیتا ہے تو اس کے سر چکر جاتا ہے، اس کا ہوش ختم ہو جاتا ہے، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس دن یہ اس طرح کی شراب نہیں ہوگی، اس کا عقل بھی صحیح ہوگا، اس کا سر بھی صحیح ہوگا، وہ بات بھی ٹھیک کرے گا۔ اور چھوٹے بچے، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے یہ گلاس لے کے گھوم رہے ہوں گے، یہ کافرین کے بچے ہیں جو بچپن کے حالت میں وفات پا چکے ہیں۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان بچوں کو بنائیں گے جو چھوٹے ہی رہیں گے، جس طرح دنیا کے اندر انسان بڑا ہوتا ہے وہاں یہ سر سے بھی جتنی عمر ہوگی اتنا ہی ہوگا۔ وفاکہۃ مما یدخرون، اور وہ فروٹ ہوں گے، ثمرات ہوں گے جو وہ پسند اپنے من پسند کی چیزیں ہوں گی، ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے۔ جس طرح پرندوں کا گوشت جو ہے سردیوں کے زمانے میں لوگ شکار کرتے ہیں، بہت لذیذ ہوتا ہے، تو یہ ان کو مرغوب غذا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا پرندوں کا گوشت ہوگا، وہ بھی جو چاہیں گے، جیسا چاہیں گے، جب چاہیں گے۔ وحور عین، بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ یہ اللہ نے عورتوں کی خوبصورتی کا ذکر کیا کہ بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، اور ان کے آنکھوں کی چمک دمک کو اللہ نے ایک موتی کے ساتھ تشبیہ دیا ہے کہ جس طرح ایک غلاف ہے، غلاف کے اندر ایک موتی چمکدار دور سے نظر آتا ہے، اس طرح ان حوروں کی جو آنکھیں ہوں گی وہ دور دراز سے جو ہے ان کے اندر کشش ہوگی۔ کمثال اللؤلؤ المکنون، جس طرح موتی ہو جو غلاف کے اندر ہو، چمکتے ہوئے موتی۔ یہ کیوں؟ جزاء بما کانوا، یا بدلہ ہے ان کا جنہوں نے دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے، انہوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو تھکایا، پھر بھی اللہ کے احکام پر انہوں نے عمل کیا۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، پھر اس جنت کے اندر یہ کوئی لغو، کوئی فضول، کوئی بے مقصد بات نہیں سنیں گے، ولا تأثیما، اور نہیں کوئی گناہ کی بات ہوگی، الا قیلا سلاما سلام، اور کہا جائے گا وہ بھی سلامتی، امن والی باتیں ہوں گی۔ اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کیا ہی خوب دائیں ہاتھ والے ہیں، خوش قسمت ہیں۔ فی صدر مخضود، اللہ نے کہا کہ بیری کا درخت ہو گیا جس کے کانٹے نہیں ہوں گے، اترے ہوئے کانٹے والے بیری کے درخت جو ہے اس کے اندر ہوں گے، وہ بیری ہوگی، جس طرح ہم دنیا کے اندر جو بیری ایک تو چھوٹی ہے وہ کانٹے دار ہے، جنت کی جو بیری ہوگی وہ اس سے کئی گنا بڑی زیادہ ہوگی، اور اس کے ساتھ اس درخت کے اندر کانٹے نہیں ہوں گے۔ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور تہبتے کیلے ہوں گے، کیلے جو ہے اس دنیا کے الگ ہے، جنت کی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، بڑے بڑے کیلے ہوں گے، وہ تہبتے یوں جو ہے چھلک رہے ہوں گے۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور لمبا سایہ ہوگا، جس طرح دنیا کے اندر انسان چلتا ہے تو سایہ دار درخت ختم ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے سورج کی تپش آ جاتی ہے، وہاں پہ ایک لمبا سایہ ہوگا۔
وماء مسکوب، بہتا ہوا پانی ہوگا، وفاکہۃ کثیر، بہت زیادہ فروٹ ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا، نہ وہ ختم ہوں گے نہ کوئی رکاوٹ ہوگی۔ دنیا کے اندر تو جو ہے الثمرات جو ہوتے ہیں وہ موسم کے حساب سے ہوتے ہیں، یا یہ کہ لوگ خواہش ہوتی ہے مگر کھا نہیں سکتے، یا رکاوٹ ہوتی ہے، یا وہ جسمانی طور پہ بیمار ہوتے ہیں تو جو ہے ممانعت ہوتی ہے ڈاکٹروں کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ مقطوعۃ ولا ممنوع، نہ وہ ختم ہوں گے نہ کوئی رکاوٹ ہوگی، وہ فرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے بچھونے ہوں گے جس پر یہ بیٹھے ہوں گے۔ انا انشأناہن انشان، ہم نے ان عورتوں کو ان کی مفارقت کر کے الگ کر کے اٹھایا ہے، فجعلناہن ابکارا، اور ہم ان کو دوشیزہ کریں گے کہ دنیا کے اندر جو عورتیں وفات پا جاتی ہیں قیامت کے بعد وہی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ باکرہ نوجوان دوشیزہ کر لیں گے، پھر ان کی عمر ایک مخصوص ہوگی، اور نہ پھر وہ نہ بڑی ہوں گی نہ بڈھی ہوگی، عرباً اترابا، محبت کرنے والی ہوگی ہم عمر کی۔ دنیا کے اندر جس طرح کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو عورت ملی ہو اس کی مرضی کے مطابق، اس کی خواہشات محبت کرنے والی ہو، ہم عمر ہو، اس کا لحاظ رکھتی ہو۔ اگر کوئی شخص شادی کرے اس کے بعد اس کی عورت جو اس سے محبت نہ کرے، پھر لڑائی، تفرقہ، نفرتیں، پھر یہ بچوں کے اندر بھی آ جاتی جس کی وجہ سے وہ گھر کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی عورتیں کیا ہوں گی؟ ابکارا، دوشیزہ ہوں گی، عروباً، محبت کرنے والی ہوں گی، اطراب، ہم عمر میں، ان کی ادائیں دلکش ہوں گی، جو مرد کو ان کی ادائیں جو ہے لبھاتی رہیں گی، لاصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔